السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سید ابو العلا مودودی کی زندگی اور ان کی شخصیت کے متعلق تمام حقائق بتائیں گے۔ ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف توانا آواز بننے والے مودودی صاحب اور مودودی صاحب کی کتابیں سعودی عرب اور بنگلہ دیش کی لائبریریوں سے کیوں اٹھوائی گئیں۔ مودودی صاحب بطور صحافی، مصنف اور سیاسی لیڈر ہر پہلو سے مولانا مودودی کے بارے میں جانیے، مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ سید ابو العلا مودودی کا سن پیدائش 1903 ہے۔ مولانا مودودی کی پیدائش اورنگ آباد، دکن، ہندوستان میں ہوئی۔ مولانا مودودی کے خاندان کے ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی تھے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ و شیوخ تھے۔ سید مودودی کا خاندان خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ انہوں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ سید مودودی کی تربیت ان کی والد نے خاص توجہ سے کی۔ اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی تعلیق کے ذریعے گھر پر دی جانے لگی۔ ابتدائی دور کے پورے 11 برس مولانا مودودی کے والد نے بیٹے کو براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا اور کسی مکتب یا مدرسے میں بھیجنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کی تعلیم کا گھر پر انتظام کیا۔ سید مودودی کے والد نے اس چیز کا بہت خیال رکھا کہ ان کی زبان پر کوئی غیر مناسب بازاری لفظ نہ چڑھ جائے۔ جہاں تک ذہنی ساخت اور تربیت کا تعلق ہے، سید صاحب کے والد محترم انہیں رات کو اکثر پیغمبروں کے قصے اور تاریخ اسلام کے اہم سبق آموز واقعات سنایا کرتے۔ ہندوستان کی تاریخ کی سبق آموز کہانیاں اور نیک لوگوں کی زندگی کے حالات بتاتے۔ ظاہر ہے ان باتوں نے سید مودودی کے ذہن پر گہرا اثر قبول کیا۔ سید صاحب کو 11 سال کی عمر میں گھریلو تعلیم کی مناسب تکمیل کے بعد مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ سید صاحب کو جدید علوم، کیمیا، طبیعت، ریاضی وغیرہ سے واقفیت اور دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر جدید معلومات میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ کو معاش کی فکر لاحق ہوئی۔ والد محترم کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ یہ کوئی رؤسا کا خاندان نہ تھا۔ ان کا خاندان ایک سیدھا سادہ، دیندار اور شریف خاندان تھا جو جاگیروں پر نہیں بلکہ اپنی قوت بازو پر معاش کی بنیاد رکھتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس چھوٹی سی عمر میں پہلی بار سید مودودی کو بھی احساس ہوا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور متحد اخبارات میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، جن میں اخبار مدینہ، یوپی، تاج، جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیت دہلی خصوصی طور پر شامل ہیں۔ ایک بار مولانا محمد علی جوہر نے بھی سید مودودی کو اپنے اخبار ہمدرد میں کام کرنے کی دعوت دی، مگر الجمعیت سے ان والوں کے پرانے تعلقات تھے، اس لیے مولانا محمد علی جوہر کی پیشکش کو قبول نہ کر سکے۔ انہوں نے ملکی حالات کا براہ راست مطالعہ کیا۔ ان کا گھرانہ تعلیم یافتہ اور باشعور تھا، خاص طور پر انگریزوں سے نفرت تو اس گھر میں بہت زیادہ تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر اس زمانے میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو تحریکیں اٹھی، مثلاً تحریک خلافت، تحریک ستیہ گرہ اور تحریک ترک موالات وغیرہ، سید مودودی رحمۃ اللہ نے مسلمانوں کی بھلائی کے خیال سے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ترک مسلمانوں کی حمایت، انگریزوں کے خلاف بڑے پرجوش مضامین لکھے۔ اخبار نویسی کے زمانے میں سید مودودی نے اپنی ذاتی کوشش سے انگریزی بھی سیکھ لی اور جدید علوم پڑھنے کے ساتھ ساتھ مختلف اساتذہ سے عربی ادب، تفسیر، حدیث، فقہ اور فلسفے کی کتابیں بھی پڑھی۔ اس طرح ان کی علمی قابلیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ہندی مسلمانوں کے حالات سید مودودی کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ وہ ان کی بدحالی، بے بسی اور بے حسی پر کرتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ آج جتنی کمزوریاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہیں، صرف اس لیے ہے کہ ان میں سے اسلام کی روح نکل گئی ہے اور وہ یہ بھول گئے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کی بھلائی کی مختلف تدبیروں پر اکثر غور کیا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں 1925 میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج اخبار الجمعیت کی ادارت چھوڑ دی اور اس سے الگ ہو گئے، اس لیے کہ وہ متحدہ قومیت کے سخت مخالف تھے۔ جس زمانے میں سید مودودی الجمعیت کے ایڈیٹر تھے، اس شخص سوامی شراندت نے شدی کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا
کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے، چونکہ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی، اور اس نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی، جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ سوامی کو قتل کر دیا گیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور مچ گیا اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے۔ سید مودودی اس صورتحال پر بہت رنجیدہ تھے۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے دلی کی جامع مسجد میں تقریر کی، جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے، تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس پر سید مودودی کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی یہ کام کروں۔ چنانچہ انہوں نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت سید مودودی کی عمر 24 برس تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ایسی مارکۃ الآراء کتاب آپ کا ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان کارنامہ تھا، جس پر آپ کو ہر طرف سے داد ملی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون، صلح و جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ مولانا مودودی نے اسلامی نظام اور اللہ کی دھرتی اللہ کے نظام کے نعرے کے تحت 26 اگست 1941 اسلامیہ پارک پونچھ روڈ لاہور میں مستری محمد عبداللہ کی کوٹھی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی رہائش گاہ پر 75 افراد کے مختصر اجتماع میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے آج ہزاروں ارکان اور لاکھوں کارکنان ہیں۔ جماعت اسلامی ایک تناور درخت بن چکا ہے اور شاید پاکستان میں واحد ایسی جماعت ہے جس پر مکمل طور پر جمہوریت ہے، اور پاکستان بننے سے بھی پہلے کی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح کی جماعت ہے۔ مولانا مودودی کی خدمات کے اطراف میں 1979 میں جب کنگ فیصل فاؤنڈیشن نے سائنس، مذہب، فلسفے اور خدمات کے شعبوں میں اسلامی دنیا کے نوبل پرائز کنگ فیصل ایوارڈ کا اجرا کیا، تو خدمت اسلام کے شعبے میں پہلا فیصل ایوارڈ 24 کیرات 200 گرام کا طلائی تمغہ ماہ $2 لاکھ مولانا ابوالعلا مودودی کو دیا گیا۔ مگر پھر ایسے دن بھی آئے کہ سعودی عرب نے مارچ 2014 اخوان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، اور اب اخوانی مصنفین کے ساتھ ساتھ مولانا مودودی کی تصانیف بھی سعودی مملکت کے لیے نظریاتی خطرہ ٹھہری۔ اگرچہ سعودی عرب نے پہلے ہی مولانا مودودی کو اسلامی نوبل پرائز دے دیا تھا، سعودی عرب سے پہلے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت نے جولائی 2010 میں مولانا مودودی کی تفسیر القرآن سمیت ان تمام تصنیفات کو بلیک لسٹ قرار دے کر ملک کے 27,000 مکتب لائبریریوں سے اٹھانے کا حکم دیا۔ ان لائبریریوں کو سرکاری گرانٹ ملتی ہے۔ 1950 سے 1960 تک مولانا مودودی پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ متعدد دفعہ جیل گئے۔ سید اعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی نے ملک بھر میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے لیے بھرپور مہم چلائی اور حکومت کو مجبور کیا۔ جماعت اسلامی کامیاب قرار پائی، قرارداد مقاصد منظور ہوئی۔ مطالبہ اسلامی دستور کے حق میں ملک کے کونے کونے میں مودودی صاحب تشریف لے گئے، بڑے بڑے جلسے کیے۔ سید مودودی کا یہ اشرہ ان کی زندگی کا مشکل اور بھرپور نظر آتا ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے میں مولانا مودودی نے عقیدہ ختم نبوت، مسئلہ قادیانیت جیسی کتابیں لکھیں، جس پر ان کو عدالتوں کے ذریعے سزائے موت سنائی گئی۔ اس دہائی میں آپ کے اچھے ساتھی اور دوست ماچھی گوٹ سندھ میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں نظریاتی اختلاف کرتے ہوئے آپ کو چھوڑ گئے۔ تقریباً اسی عشرے میں ایوب خان نے اپنے علاقائی قوانین نافذ کیے، جس پر آپ کی قیادت میں جماعت اسلامی نے ایوب خان کے خلاف مہم چلائی، اور ایوب خان نے جماعت اسلامی کو غیر قانونی قرار دلوایا۔ جماعت کی قیادت کو گرفتار کر کے جیل ڈال دیا گیا۔ ایوب خان کے دور میں محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹی صرف جماعت اسلامی تھی۔ وقت کا ڈکٹیٹر سید مودودی سے خوفزدہ تھا۔ ان پر حکمرانوں نے گنڈوں کے ذریعے موچی دروازے پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ گنڈوں نے اس وقت گولی چلائی جب آپ مولانا مودودی تقریر کرنے گئے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ مولانا صاحب گولی چل گئی ہے۔ مولانا کو کہا گیا کہ آپ نیچے بیٹھ جائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ آج اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا۔ 1950 سے 1960 کی دہائی تک مولانا سید مودودی کے لیے آزمائشی تھی۔ انہوں نے 10 سالوں میں آپ نے چومکھی جنگ لڑی۔ یہ زمانہ تھا علماء اکرام پر تشدد اور تنقید کرتے تھے۔ حکمران آئے روز ہتھکڑیاں لگا کر قید و بند میں ڈال دیتے تھے۔ غیر مسلم قوتیں آپ کے دیے گئے نظریے کو جھٹلا رہی تھیں۔ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے صبر سے سب کا مقابلہ کیا۔ سید مودودی 1979 میں شدید علیل ہو گئے اور علاج کے لیے امریکہ کے ہسپتال روانہ ہوئے۔
تو ان کے ساتھی مولانا گلزار احمد مظاہری نے پوچھا کہ مولانا کب واپسی ہوگی؟ آپ نے برجستہ فرمایا، میں اپنی سالگرہ وطن آ کر مناؤں گا۔ اب 22 ستمبر 1979 شام 6 بجے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ مولانا مودودی کا جسد خاکی 25 ستمبر کو لاہور لایا گیا۔ یہ آپ کا یوم پیدائش ہے۔ آپ کے الفاظ اس لحاظ سے پورے ہوئے۔ 26 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ یہ مولانا مودودی کا مختصر ترین تعارف ہے۔ ہم نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔